مار گئی جب نشیمون کے بولنے سے حرف علت جیسی آوازیں سنی گئی۔ یہ آواز بالکل ایسے ہے جیسا کہ ایک بھیڑ ممیاتا ہے جس کی ریکارڈنگ یوٹیوب اور دیگر سائنس کی ویب سائٹس پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئے دن ایسے تجربات ہمیں ویڈیوز کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حال ہی میں سائنسدان ہیں جو اس تجربے کرتے ہیں، جو ان لاشوں کو، جو کہ 3000 سال پرانی لاش ایک سائنسدانوں نے ایک ایجپٹ کے نکالی ہے، تو ان کا سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ انہوں نے ایک تو ایسے تھا کہ جب سائنسدان ایسی ممیز ایسی لاشیں نکالتے تھے تو اس کی شکلیں ایک طرف سے وہ کاپی کر آج کی ٹیکنالوجی کے مدد سے پہچاننے میں آتی تھی کہ یہ کیسے دکھتے تھے۔ پر آج کل ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ ان لاشوں کی اب سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ان کی آوازیں بھی سن سکتے ہیں، جو کہ 3000 سال پہلے کوئی فرعون تھا، کوئی بادشاہ تھا، اگر وہ مر گیا تو اس کی آج کے دور میں ہم اس کی میموریز، اس کی ڈیٹا، اس کی اس کی وائس ہے، اس کی آواز ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے اور کس ملک میں یہ متعارف کروائی گئی ہے اور کیا اس کی اصلیت ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کی امیزنگ ریئیکشن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، زمانہ قدیم کی باقیات کو کھوجنے اور پرکھنے کے شوقین افراد آئے روز کسی نہ کسی نئی چیز سے دنیا کو متعارف کرواتے رہتے ہیں، جنہیں دیکھ کر حضرت انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کبھی جدید ٹیکنالوجیز کی مدد سے پرانی حنوط شدہ لاشوں کا ڈیٹا نکالنا، تو کبھی جدید سافٹ ویئرز کی مدد سے ان لاشوں کی شکل کو قدیم زمانوں کی شکل میں لانے کی کوشش کرنا، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آج سے ہزاروں سال قبل اس کرۂ ارض کے باسی کیسے نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ فرعون کے دور کے بادشاہوں کی اسی طرز کی شکلیں گوگل پر آپ کو بآسانی مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، سائنسدانوں کی تحقیقات صرف شکلوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کی کوششیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ آج وہ ان لاشوں کی آواز تک سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ جی ہاں دوستو، حال ہی میں سائنسدانوں کی طرف سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے مصر کی 3000 سال پرانی حنوط شدہ لاش کی آواز دوبارہ سن لی ہے، جبکہ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا تجربہ ہے جس میں ایک مردہ انسان کی آواز کو مصنوعی طریقوں سے دوبارہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور جس لاش پر یہ تجربہ ہوا اس کا نام نشیمون بتایا گیا ہے، جو کہ فرعون کے عہد میں ایک راہب کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک واب راہب تھا، جس سے مراد ہے کہ وہ پاکیزگی کی ایک اونچی سطح پر پہنچ چکا تھا، اور اسی لیے اسے امون کے بت کے پاس جانے کی اجازت تھی، جو کہ مندر کے اندر سب سے مقدس جگہ تھی۔ اور 11ویں فرعون رمسس کے عہد میں نشیمون ایک کاہن اور وسیقہ نویس کی حیثیت سے گلوکاری بھی کیا کرتا تھا۔ اپنی قوم میں بڑا ہونے کے سبب اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے تابوت میں بند کر دی گئی تھی۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ نشیمون ایک بڑا راہب تھا اور خود پر اس قدر فخر تھا کہ اپنی ہر بات کو سچ کی آواز کہتا، اور اپنی قوم میں یہ مشہور کروا چکا تھا کہ وہ جو بھی کہتا ہے ہمیشہ سچ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس تابوت میں اس کی حنوط شدہ لاش رکھی گئی تھی اس پر بھی سچ کی آواز کی عبارت کندہ ہے۔ آثار قدیمہ کے مصری ماہرین کا کہنا ہے کہ موسیقی اور گلوکاری قدیم مصر میں معروف تھی۔ یہ بات زمینی حقیقت کے عین مطابق ہوگی کہ کاہن مختلف اوقات میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہوگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ نشیمون نامی یہ راہب اپنے بارے میں یہ مشہور کر چکا تھا کہ جب وہ ایک دفعہ مر جائے گا تو دوبارہ زندہ ہو کر لوگوں کے سامنے سچی باتیں کیا کرے گا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بات بھی اس وقت سچ کا روپ دھار گئی جب نشیمون کے بولنے سے حرف علت جیسی آوازیں سنی گئی۔ یہ آواز بالکل ایسے ہے جیسا کہ ایک بھیڑ ممیاتا ہے جس کی ریکارڈنگ یوٹیوب اور دیگر سائنس کی ویب سائٹس پر موجود ہے۔ لیکن دوستو، ان سب انکشافات کے بعد اس کہانی کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب اس پر بذات خود ایک ڈیوڈ نامی پروفیسر نے تحقیقات کی اور اپنی تمام تر ریسرچ کے بعد بتایا کہ مصری کاہن کی حنوط شدہ لاش سے جو آواز سنی جا رہی ہے اس کا تعلق حلق سے گزرنے والی ہوا سے پیدا ہونے والی آواز سے ہے۔ مزید برطانوی پروفیسر نے بتایا کہ مصری ممی کے گلے اور صوتی نظام کی کھلی نسیں بڑی حد تک صحیح حالت میں پائی گئیں،
دوستو پروفیسر کا مزید کہنا تھا کہ سن 2016 میں سی ٹی اسکین کے ذریعے ممی کا معائنہ یہ جاننے کے لیے کیا گیا تھا کہ آواز کی نالی کو بحال کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نالی گلے سے ہونٹوں کی طرف جھکی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کمپیوٹر کی مدد سے ممی کے تابوت کے اندر موجودہ ہوا کے راستے کا تعین کیا اور بتایا۔ لوگوں نے مصری ممی کی جو آواز سنی وہ ممی کی حقیقی آواز نہیں تھی، بلکہ کمپیوٹر کی مدد سے جو کاروائی ڈالی گئی تھی یہ سب اس کا نتیجہ تھی۔ بالکل یہ ممی کی حقیقی آواز اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی زبان کے عضلات ناپید ہو چکے تھے اور ان کا بڑا حصہ موجود ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس کے بعد نشیمون کی آواز پر کام کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم کا یہی بیان سامنے آیا کہ اگرچہ یہ آواز 3000 سال پرانے راہب کی ہی ہے لیکن یہ آواز اصلی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے تجربات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا گیا کہ بلا شبہ یہ اس کی اصل آواز نہیں، لیکن یہ خیال ضرور اپنایا جا سکتا ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا تو ہو بہو اسی طرح بولتا، جبکہ ساتھ ہی بتایا گیا کہ جو بھی ہو آواز پیدا کرنے کا یہ عمل بہت دلچسپ ثابت ہوا، کیونکہ جیسے انسانوں میں آواز اور سانس کی نالی کی مدد سے آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی وائس باکس یا نرخرا کے مقام سے آواز نکلتی ہے، لیکن ہم صرف اسے تب سن پاتے ہیں جب یہ آواز کی نالی سے گزر جاتی ہے۔ لہٰذا نشیمون کی آواز نقل کرنے کے لیے ان کی آواز کی نالی کی مصنوعی شکل تیار کی گئی، یعنی 3D پرنٹر کی مدد سے ٹھیک ویسے ہی طول و عرض پر نشیمون کی آواز کی نالی بنائی گئی۔ لیکن چونکہ یہ صرف تب ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کا گلا اور سانس کی نالی میں جھلی اپنی اصل شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور نشیمون کے جسم کو بہت اچھے سے محفوظ کر کے ممی بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی نقل تیار کرنا آسان ہو گیا تھا۔ دوستو مزید بتایا گیا کہ اس تصدیق کے بعد نشیمون کی آواز کی نالی کی نقل تیار کی گئی اور پھر مصنوعی طریقے سے آواز پیدا ہوئی۔ یہ ایسا جدید طریقہ ہے جس کی مدد سے کوئی بھی کمپیوٹر انسانوں جیسی آواز نکال پاتا ہے، یعنی مکمل طور پر سائنسدانوں نے 3D سی ٹی اسکین سے حلق اور آواز پیدا کرنے والے اعصاب، ہونٹوں اور زبان کی تصویر بنائی اور پھر ان چیزوں کو 3D پرنٹر پر تیار کر کے جوڑ لیا گیا۔ اس کے بعد انہیں کمپیوٹر سے جوڑ کر آواز کی لہر پیدا کی گئی، جس کے بعد ماہرین نے بتایا کہ جب اسے ریکارڈ کر کے اسپیکر پر سنا گیا تو یوں محسوس ہوا جیسا کہ ہم زمانہ قدیم کے لوگوں کو براہ راست سن سکتے ہیں، اور یہ امید ظاہر ہوئی کہ مستقبل میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے نشیمون کی آواز سے پورے جملے بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دوستو یہاں سائنسدانوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ نشیمون مسوڑے کی بیماری میں مبتلا تھا اور اس کے دانت بھی تیزی سے گر رہے تھے۔ خیال ہے کہ وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر میں مرا، بظاہر اس کی وجہ ایک خطرناک الرجی بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ نشیمون کی وہ واحد حنوط شدہ لاش ہے جو کہ 11ویں رمسیس کے دور کی ہے اور سب سے اہم معلومات فراہم کی ہیں، جبکہ اس کی باقیات پر کیے گئے تجزیات سے قدیم مصر کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ ناظرین، ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نشیمون کے مذہبی عقیدے کے مطابق چونکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اپنے اظہار کی خواہش رکھتا تھا، بالکل، اور یہ بات اس کے تابوت پر بھی لکھی ہوئی ہے، جس پر مزید تحقیقات جاری و ساری ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے بھی خوش نصیب سائنسدان ہیں جو کہ اپنی پوری عمر ایسی ریسرچ پر لگا کر اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، بے شک، جس کی ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب ایک فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس بکائے تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی بھی موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا ہی ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر مورس بہت حیران ہوا۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب میں تفصیل سے درج ہیں۔ بے شک، اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ دوستو چونکہ وہ ایک سائنسدان تھا لہٰذا اس نے اس معاملے میں مصر ہی کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔
فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ موجود تھا اور بہت واضح تھا۔ بالکل جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر ویڈیوز، تصاویر، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عبرت کی حالت میں موجود ہے۔ بالکل ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا اور تمام حالات کا جائزہ لیا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا بھیجا ہوا کلام اور اس کا نبی سچا ہے، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح جو ہے ایک ممی کی آواز کمپیوٹرائز جو ہے سنی گئی، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو ہے انسان اتنی ترقی کر جائے کہ ان کی پراپر جو ہے آوازیں سن سکے، کیونکہ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے ہم دیکھیں تو اے آئی جو ہے انڈیا میں میرے خیال سے آج ایک دو دن پہلے میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی کہ کوئی ایسا کیس ہوا ہے کہ اے آئی کی مدد سے بہت سے ایسے نیگیٹو کام بھی ہوتے ہیں، پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو انسان پہ ہے کہ انسان کون سا کام کرتا ہے۔ اگر ہم یوٹیوب، ٹک ٹاک وغیرہ کسی بھی سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو اس کے یوزرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز پر انٹرسٹ لیتے ہیں، کون سی چیز دیکھتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہی بری چیز ہے تو اس کو ریکمینڈ بھی وہ بری چیز کرتا ہے۔ تو جی یہ ویڈیو دیکھی آپ نے، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، بہت ہی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کس طرح جو ہے 3000 سال پرانی ممی کی آواز سنی گئی، پر وہ جو ہے ایک آواز نہیں تھی، وہ ان کا ایک تجربہ تھا، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ایسے تجربات مل سکے۔ تو ہمارے چینل پر بھی اس طرح کی سائنسی تحقیق کی ویڈیوز بہت سی اپلوڈ ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمارا چینل وزٹ کریں تاکہ اور ویڈیوز آپ دیکھیں اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔